تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے کر رہے ہیں۔ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں اس سے اگلی والی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، خبیث یا گندے کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمے سے مراد ایمان ہے، توحید کا کلمہ ہے، اور خبیث کلمہ، خبیث بات، گندی بات سے مراد باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے، باطل سوچ ہے، غلط فکر ہے، غلط دین اور مذہب، وہ سب مراد ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، دیکھو اللہ نے کس طرح پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ درخت سے دی کہ جس کی جڑ بہت ثابت، مضبوط، گہرائی میں ہوں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، بہت بلند۔ اور تیسری چیز اس پاکیزہ درخت میں یہ کہ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها، ہر وقت، ہر زمانے میں اپنے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے وہ درخت پھل دیتا ہے، انسانوں کو اس سے ہر وقت فائدہ پہنچتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، سبق لیں۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، غیر محسوس چیز، نہ دکھنے والی جب مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ اب پاکیزہ کلمہ کی مثال درخت سے دی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہے، جس میں ہر وقت پھل لگتے ہیں۔ یہ مثال ایمان کی ہے کہ ایمان جب کسی بندے کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، قوی ہو جاتی ہیں، اور ایمان کی جو شاخیں ہیں، حدیث میں اس کی بھی تشبیہ دی گئی، مثال بیان کی گئی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، ایسا نہیں، ہر موسم میں، ہر وقت، ہر زمانے میں وہ ثمر آور، بار آور لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ یا ایمان کی مثال ہے۔ جب کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے انسان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، انسان کی فکر صحیح ہو جاتی ہے، انسان کے مزاج میں اعتدال، درمیانہ روی، میانہ روی، اس کے اخلاق میں خوش اخلاقی، اس کے معاملات میں صفائی، ہر چیز اس کی جو ہے نا وہ بہترین ہو جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے اس میں۔ اور پھر چونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس طرح جس درخت کی جڑ مضبوط ہو
تو پھر ہوا کے طوفان کے جھکڑ چلیں، آندھی آئے زبردست قسم کی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا اپنی مضبوط جڑوں سے کھڑا رہتا ہے۔ طوفانوں کے سامنے بھی ایمان والوں کی بھی مثال ایسے ہی۔ ایمان جس کے دل میں قرار پکڑ جائے تو پھر شرک کی آندھی، کفر کی آندھی، ظلم کی آندھی، جبر کی آندھی اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں کہ جب ایمان دل میں مضبوطی پکڑ گیا تو پھر ظلم اور جبر نے کسی بھی شکل نے اس کو ایمان کے راستے سے نہیں ہٹایا۔ اس نے جان دینا گوارا کر لی، جل جانا گوارا کر لیا، جسم کے جو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا، آنکھوں سے اندھا ہو جانا گوارا کر لیا، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹ جانا گوارا کر لیا، کوڑے کھانے گوارا کر لیے، برداشت کر لیے، سب کچھ کر لیا، عزت یہاں تک کہ جان دینی گوارا کر لی، لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا۔ ایمان مضبوط تھا، ایمان کی جڑیں مضبوط تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے نا ایمان، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، ہر زمانے میں یہ فائدے مند رہتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو خبیث کلمہ ہے، یہ شرک کا کلمہ، کفر کا، نافرمانی کا، اس کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے۔ ایک درخت تو وہ ہوتا ہے جو باغ میں، جو صحن میں یا کھیت میں خود انسان اس زمین کا جو مالک ہے وہ اگاتا ہے، تو اس کا خیال رکھتا ہے۔ پھر کچھ پودے، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں خود اگنے والے، شیطانی پودے انہیں کہتے ہیں، خضرو پودے۔ وہ کسان گزرتا ہے کھیت سے، دیکھا کہ یہ سب نکلا ہوا ہے تو اس کو توڑ کے مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کھیتی ہم اگاتے ہیں، کسانی اگر کسی نے کی ہو، یا گاؤں دیہات میں جاؤ، دانہ ڈالتے ہیں، اس میں پودے نکلتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد کسان لوگ نیدان کہتے ہیں، کہیں نینان کہتے ہیں، کہیں نیدان کہتے ہیں، یعنی وہ خود اگنے والے پودوں کو جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں کہیں اس طرح کا پودا نظر آئے گا کسانوں کو، وہ اس کو توڑ دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی طرح، استسقت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی قرار نہیں، اس کو کوئی مضبوطی نہیں، اس کو کوئی کہیں ٹکنے نہیں دیتا کہ بھائی یہ گھاس رو، یہ خود رو پودے خود اگنے والے یہ نقصان دیں گے، اس میں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، کاکروچ پھیل جائیں گے اور نقصان دہ چیزیں آ جائیں گی، اس کو صاف کرو، اس کے صفایا کرو، ختم کرو۔ تو ایمان کی مثال کلمہ طیبہ کی ہے، اس کے مقابل میں جو بھی باطل چیز ہے، کفر، شرک، غلط عقیدہ، غلط دھرم، غلط مذہب، اس کی درخت خود اگنے والے پودے کی طرح ہے، جس کو کسان اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، زمین میں اس کو ہمیشہ رہنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ انسانی تاریخ پڑھیں، کلمہ جو طیبہ ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم سے لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ مفید رہا ہے، ہمیشہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے، انسانوں کے لیے نفع بخش رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو خبیث کلمے، خبیث درخت، وہ مختلف دھرموں، مختلف مذہبوں، شرک کی مختلف شکلوں میں، باطل کی مختلف صورتوں میں سامنے آتا رہا ہے۔ کتنے نظریے، کتنی سوچیں، کتنی فکریں، کتنی عقیدے، کتنے مذہب، کتنے دھرائم دنیا میں وجود میں آئے، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ کفر اور شرک، بت پرستی جو ہے نا، یہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ کراس، صلیب جس کو عیسائی پوجتے ہیں، ان کا مذہبی شعار ہے، پہچان ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، امام مہدی کا زمانہ آئے گا، لیکن کلمہ طیبہ ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے۔ آخرت مضبوط بات کون سی ہے؟ علامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تفسیر کے ماہر تھے، انہوں نے کہا یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں، یہ مضبوط بات ہے۔ جو شخص اس پر ایمان لے آتا ہے،
اس پر یقین کرتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کی بدولت، اس کے صدقے طفیل میں اسے مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ کیسے بھی حالات آ جائیں کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور اس سے جڑا رہتا ہے، اس سے وابستہ رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اس کی وجہ سے اس کے دل کو مضبوط کر دیتے، پھر گھبراتا نہیں، خوف نہیں کھاتا ہے، اور دنیا سے جائے گا، جو بیچ کی دنیا ہے نا، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اس موقع پر بھی اللہ اسے مضبوطی عطا کرے گا اسی کلمے کی بدولت، اور میدان محشر میں پہنچے گا، وہاں کی جو خطرناکی، ہولناکی، خوفناکی ہے، انسان پریشان ہوں گے، وہاں بھی اس کلمے کی بدولت اس کو اطمینان نصیب ہوگا، ہولناکی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کی مثال احادیث کے ذریعے سے سمجھے کہ جب ایمان اور کلمہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا اللہ کے علاوہ، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا بہت مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی تھا آپ کے زمانے میں دعسور نامی، 450 لوگ لے کے وہ آیا حضور پر حملہ کرنے کے لیے، مدینے میں حملہ کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ حضور کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح تیاری کر رہا ہے، حضور نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، چلو مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ بھاگا، حوصلہ ہار گیا اور میدان چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میدان میں گئے، لمبا چوڑا میدان تھا اور اس کا انتظار کیا، لیکن وہ سامنے نہیں آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، تھک گئے تھے تو کہا تھوڑا آرام کر لیں۔ دور دور درخت تھے، ایک سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے حضور تشریف فرما ہو گئے اور سب نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی پہ لٹکا لی اور سو گئے، آنکھ بند ہو گئی۔ پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو دعسور نامی آدمی تھا وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت سمجھا کہ سب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، چپکے سے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کو لیا، سونتا اس کو اور یوں تان کے کھڑا ہو گیا حضور کے پاس۔ حضور کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تلوار سونتی ہوئی ہے اور کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے، کوئی ڈر اور خوف نہیں، یہ ہے دنیا کی زندگی میں بھی یہ یقین انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ، حضور کی زبان مبارک سے اس شان اور انداز سے جملہ نکلا کہ اس آدمی کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا اور کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور یوں سونت کے کہا اب تم بتاؤ من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کافر تھا، کافر سے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، پہلے تلوار تھی تو سمجھ رہا تھا بس میں سب کچھ کر دوں گا، اب سبب اس سے ختم ہو گیا، حضور کے ہاتھ میں چلا گیا وہ سبب، وہ تلوار، سمجھا اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر ہمیشہ سبب ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور ایمان والا وہ سبب پر نہیں، سبب تو اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ کافروں کو دیکھو ہتھیاروں کی پوجا کرتے ہیں، سشت پوجا ہو رہی ہے کہ بس یہ ہے، ہم نے یہ بنا لیے میزائل، اب ہم جیت ہی جائیں گے، اب ہم سامنے والے کو شکست دے دیں گے، لیکن سامنے والے کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے لیکن اس نے جواب دے دیا، گرا دیا پائلٹ کو، دیکھو تمہارے پاس ایسے ہتھیار تو نہیں ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ہم چیلنج دے کے جواب دے دیں گے تم کو، جواب دے دیا۔ ایمان والوں کا یہی ہوتا ہے۔ تو اس کا تو سبب پر بھروسہ تھا کہ تلوار تو ہے نہیں، اب تو میں مارا گیا، کہنے لگا آپ کے علاوہ تو کوئی بچا نہیں سکتا مجھے۔ حضور تو رحمت للعالمین تھے، رحمت کا جوش آیا، جذبہ آیا، حضور نے کہا چلو معاف کر دیا، وہ متاثر ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ، حضور کے پاس اس کی دولت تھی، دنیا کی زندگی میں بھی یہ مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا میرا دین اسلام ہے۔ حضور کے بارے میں کہتی ہے یہ شخصیت جو بھیجی گئی تھی تمہاری طرف، اس کو جانتے ہو کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے بتایا یہ؟ تو کہا کہ جو اللہ نے کتاب اتاری تھی وہ میں نے پڑھی اور اس میں جو کچھ آیا اس کی میں نے تصدیق کی، وہاں سے مجھے یہ معلوم ہوا اللہ کی ذات ہے، اکیلی ہے، اس نے رسول بھیجے، آخر رسول محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔
تو کہا کہ یہ بات بالکل آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے۔ حضور نے یہ جو بندے نے یہ کہا نا، سمجھے اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہوا، حضور نے پھر یہی آیت پڑھی، دیکھو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کلمے سے بندے کو مضبوط کرتا ہے، بعد کی جو زندگیاں ہیں، برزخ کی زندگی، پھر میدان محشر کی زندگی، وہاں بھی یہ کلمہ کام آتا ہے۔ اور پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس بندے نے ٹھیک کہا، افرشوا لہ، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دو، پھر اس کھڑکی سے بہترین خوشبودار ہوائیں جنت کی آتی ہے اور جنت نما اس کی قبر اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کلمہ وہاں بھی انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ اب میدان محشر میں، یہ بھی حدیث میں آیا، میدان محشر کی ہولناکی خطرناکی ایسی کہ مضبوط لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس خوفناک عالم میں بھی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر اور وہاں اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، کون کھڑے ہونے کی ہمت کرے گا؟ بہت خطرناک ماحول ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید، مومن پر وہ دن ایسے ہوگا، اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے فرض نماز پڑھتا ہے۔ فرض نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ پورا دن ایسا ہی اس پر آسان کر دیا جائے گا۔ اب وہاں کی ہولناکی نہیں، یہ مومن کے لیے آسانی یہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم لوگ ہیں، ظالم کون ہیں؟ جو شرک اختیار کر رہے ہیں۔ توحید کے مقابلے میں، اس کلمے کے مقابلے میں اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ان ظالموں مشرکوں کا تذکرہ کیا کہ اے نبی، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، کیا تم نے کبھی دیکھا، غور کیا، پڑھا، ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ میں لے گئے، ہلاکت کی جگہ میں اتار دیا۔ ہلاکت کی جگہ کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کفار مکہ، قریش مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار احسانات فرمائے، بے شمار نعمتیں فرمائی۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم جیسی سرزمین میں ان کو بسایا، ایسی پاکی سا مقدس سرزمین میں بیت اللہ کا متولی ان کو بنایا۔ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مسجد کا متولی ہوتا ہے، وہ فخر کرتا ہے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ کوئی کسی مدرسے کا متولی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اتنے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی تنظیم، کوئی NGO چلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ فخر کی چیز ہوتی ہے بیت اللہ کی تولیت، متولی بننے سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر نعمت یہ کہ آخری نبی، نبیوں کا سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پیدا فرمایا، ان میں مبعوث فرمایا، قرآن جیسی رہنما کتاب ان کو عطا فرمائی، پھر پورے عرب کی سیادت، قیادت، سرداری ان کو دی۔ اللہ کے احسانات تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ جو پیغام حق تھا اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، لپکتے، اس کی طرف بڑھتے کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے، ہم اس کو قبول کریں، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اور صرف ناشکری نہیں کی، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ پورے عرب کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، قریش کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، یہ اس پیغام حق کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا نا، تب تک کفر و شرک کی شکلیں باقی رہی۔ ان کا آخری ٹھکانہ، آخری قلعہ، پناہ گاہ وہ مکہ تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، پھر سب ڈھیر ہو گئے، سب کمزور پڑ گئے، سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے گمراہی کے راستے کو اپنایا، اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ میں لے گئے۔ اور سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ،
انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے، مد مقابل بنا دیے تاکہ اس کے صحیح راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ گمراہ کیوں کر رہے تھے؟ اپنی سرداری بچانے کے لیے۔ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہم کو کون پوچھے گا، محمد رسول اللہ کو سب مانیں گے، تسلیم کریں گے، ہمارے چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور ان کی دنیا بن رہی تھی، مکہ کے متولی تھے ہی، لوگ آتے تھے نذرانے پیش کرتے تھے، یہ ان کی دنیا بن رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو اس دنیا کے۔ یہ جو حرام کا لقمہ نذرانوں کی شکل میں آ رہا ہے اور شرک پر جمے ہوئے ہو، دوسرے لوگوں کو اسی پر لگائے ہوئے ہو، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، چند دن کا فائدہ اٹھا لو، آگے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یہ تو ناشکر بندوں کا تذکرہ ہوا، شکر گزار بندوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم ناشکروں کی روش، ان کا طرز مت اختیار کرنا۔ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے، جو میرے بن گئے، فرما بردار بن گئے، یقیم الصلاۃ، وہ شکر ادا کریں، اور شکر کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ یہ بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اپنی پیشانی کو کہ بس تو ہی ہے۔ عملی شکل، پریکٹیکل شکل شکر کی کہ نماز قائم کریں۔ دوسرا کام ينفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کریں۔ سب خرچ کرنے اللہ کبھی نہیں کہتا، اور یہ بھی کہتا جو ہم نے دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا۔ بندہ جب اپنا ذہن یہ بنا لیتا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنی دوڑ دھوپ سے، میں نے اپنی عقل سے، میں نے اپنی ٹیکنک سے، اپنے سب بلبوتے پر کیا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ ذہن بناتا ہے یہ ہم نے دیا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندے کا اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق اچھا ہو، رشتہ اچھا ہو، دوسرا بندے کا اپنے ملنے جلنے والے متعلقین، ریلیٹیو، رشتہ دار، دوست احباب، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے تعلق اچھا ہو، وہی بندہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اب اللہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے بہترین رشتہ نماز سے قائم ہوتا ہے۔ مخلوق سے بہترین رشتہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، آپ ان کے محبوب بن جائیں گے، رشتے اچھے بن جائیں گے۔ وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ خیرات ہے۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرو، چپکے بھی، کھلم کھلا بھی، دونوں شکلیں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یوں لگتا ہے کوئی مستحق مانگنے والا آیا ہے، کوئی مسجد والے آئے ہیں، کوئی ادارے والے آئے، اس جگہ خرچ ہونا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے، صحیح جگہ ہے، تو آپ کھل کے دیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو سب دے کے جا رہے، اس کا مطلب مستحق جگہ ہے، ترغیب ہوتی ہے، شوق ملتا ہے، کھل کے دیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں آپ چپکے سے دیں، اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر موقع ایسا ہے کھل کے دینے کا، کھل کے دیں۔ دونوں شکلیں قرآن نے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگی، خرید و فروخت۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسے سے ہم لے لیتے ہیں، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، مشہور ہے، پیسے سے کام بن جاتا ہے ایسا۔ تو یہ مت سوچو کہ وہاں آخرت میں پیسے سے کام چل جائے گا، کہ پیسے ہیں نیکیاں خرید لیں گے، پیسے ہیں نماز خرید لیں گے، پیسے ہیں ہم حج زکوٰۃ عمرے خرید لیں گے اور جنت میں وہاں چلے جائیں گے۔ نہیں، وہاں بے خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں دوسرا جو کام بنتا ہے نا، دوستی سے کام بن جاتا ہے، دوست کام نکال دیتے ہیں، دوست کام آ جاتے ہیں، سفارشیں چل جاتی ہے، کسی سے اچھا تعلق ہے، سفارش کر دی، آپ کا کام بن گیا۔ کہا اس دن سفارش بھی کام نہیں آئے گی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، لین دین بھی کام نہیں آئے گی۔ یہاں جو کچھ کما لیا نا نیکیوں کی شکل میں، وہی کام آئے گا۔ اس دنیا کی دولت یہ نیکیاں ہیں۔ اب نیکیاں کیا ہیں؟ دوسری شکل میں کہیں جیسے یہ کرنسی ہے، روپیہ ہماری کرنسی ہے، یہ ہمارے انڈیا میں کام آئے گا، دوسری جگہ جائیں تو آپ کو ایکسچینج کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہماری نیکیاں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات، یہ سب کرنسیاں ہیں آخرت کی، یہ وہاں کی کرنسی ہے۔ یہاں دنیا جمع کر رہے روپیہ پیسہ کی، یہاں کی کرنسی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو یہ کرنسی یہاں ختم ہو جائے گی۔ وہاں پھر آپ کو وہاں نیکیوں کی شکل میں ہے تو وہ کرنسی آپ کے کام آئے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ نیکی، نماز میں یہ ثواب، وہ ثواب، وہ ثواب، یہ کیا؟ بھائی یہ کرنسی ہے،
وہ آگے والے دوسرے ملک میں جائیں گے نا، اب یہ کرنسی کام آئے گی، وہاں ریال کام آئے گا، یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، اب وہ ایکسچینج کرنا پڑے گا، تو یہ وہاں کی کرنسی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، پھر بات شرک کرنے والوں ظالموں کی طرف کر دیے۔ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کتنے احسان فرمائے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، پھل بھی کئی طرح کے، ہر موسم میں الگ پھل، اس کا الگ ذائقہ، کوئی ترش، کوئی تلخ، کوئی بہت میٹھا، کوئی کم میٹھا، اور انسان کا مزاج ہے، بدلنے والا مزاج ہے، وہ چاہتا ہے کبھی اس کا ٹیسٹ لے لو، کبھی اس کا ٹیسٹ لے لو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ذائقہ اور ٹیسٹ پھلوں میں بدلتا نہیں تو زندگی کہاں مزیدار ہوتی۔ اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے کام پہ لگا دیا، سمندر میں اس کے حکم سے چل رہی کشتیاں، بحری بیڑے، کتنے بڑے بڑے ایسے لگتے ہیں، بحری بیڑوں کو آپ دیکھو ایسا لگتا ہے پوری دنیا آباد، اتنے بڑے بڑے مضبوط ٹنوں والے، ہزاروں ٹن اس میں وزن ہے، اور پانی جیسی لطیف چیز پر وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت نہیں، اللہ کا قانون ہے۔ پانی پر آپ ایک مسلح نہیں بچھا سکتے، ایک معمولی سا پتھر آپ اس پر نہیں ٹکا سکتے، وہ اندر جائے گا، یعنی کم وزن والا پتھر بھی اندر چلا جائے گا، لیکن کشتیاں چل رہی اور اتنے بڑے بڑے، سب سے زیادہ کاروبار کس اوورسیز سے ہو رہا ہے، سمندروں سے ہو رہا ہے، اور خود ہزاروں ٹنوں کا وزن جہاز کا ہے خود کا، اس پر نہ جانے کتنے ٹن جو وزن لدا ہوا ہے، تجارت ہو رہی، وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ اللہ کی قدرت نہیں، یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، پانی کا انتظام ہو رہا ہے، کہاں آپ کا جو ملک کیسے پانی ہوتا ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے، اندرا نہر کے ذریعے سے کائلانہ میں آ رہا ہے، کہاں سے، پنجاب سے آ رہا ہے۔ یہ نہریں کیا ہیں، چشمے کیا ہیں، یہ پائپ لائن ہے جو اللہ نے بچھائی ہے انسانوں کے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کام پہ لگا دیا، مسلسل چل رہے۔ سرکاری کتنا بھی سخت قانون بنا لیں، ڈیوٹی پہ آنے والے دیر سے آ ہی جاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے، جب سے سورج اور چاند کو تمہاری ڈیوٹی پہ لگایا، آج تک ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوئے، نہ طلوع ہونے میں نہ غروب ہونے میں، مسلسل ان کا کام چل رہا ہے، آج تک کوئی اس میں لیٹ لطیفی نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی سورج اور چاند کے ذریعے سے تو ہمیں یہ غذائیں مل رہی ہے، غذاؤں میں ٹیسٹ مل رہا ہے، پھلوں میں جو رس پیدا ہوتا ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ذائقہ بدلتا ہے سورج اور چاند کی کرنوں کی وجہ سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے دن اور رات کا انتظام بنا دیا، اس سے تمہیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، ڈیٹ کا پتہ چلتا ہے، موسموں کے بدلنے کا پتہ چلتا ہے، اور پورا یہ سسٹم ہے اس کا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے ہر وہ چیز دی تم کو جو تم نے اس سے مانگی، ہم نے تو نہیں مانگی تھی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، لیکن ہماری ضرورت کی جو بھی چیز ہے نا، زندہ رہنے کے لیے جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آنکھوں کی ضرورت تھی دیکھنے کے لیے، کانوں کی ضرورت تھی سننے کے لیے، ناک کی ضرورت تھی سونگنے کے لیے، زبان کی ضرورت تھی، دانتوں کی ضرورت تھی، بالوں کی ضرورت تھی، جو بھی چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے، خود اس کے جسم میں، جسم سے باہر، اللہ نے، چونکہ وہ ہمارے جسم کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے مانگا نہیں تھا آ کے پیٹ میں، لیکن ہماری ڈیمانڈ تھی، فطری نیچرل، اللہ نے وہ سب چیزیں تمہارے لیے مہیا کر دی ہے، اور اتنی ساری نعمتیں ہیں تم گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو ایک مانتے، لیکن اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسان سے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا، نعمتیں ہم نے دی، صرف ہماری عبادت ہونی چاہیے تھی، ہماری توحید اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن آج دیکھیے انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، اور شرک پر فخر بھی ہے، اس پر نعمتیں اللہ نے دی اور تعریف بھی کسی اور کی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا بڑا ظالم ہے انسان اور بڑا ناشکرا اور ناسپاس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔